نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ کلوا من طیبات وعملوا صالحا، اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ پاکیزہ چیزوں سے مطلب حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حلال چیز کھانے کا حکم دیا ہے، پھر اعمال کا اس کے بعد میں حکم دیا ہے۔ جب تک جیسے میں نے کچھ باتیں لیلۃ القدر کی فضیلت پر بیان کی ہیں، ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھیے گا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت پر، روزوں کی فضیلت پر بہت سی باتیں میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی بنائی ہیں، ریلز بھی بنائی ہیں، وظائف بھی بتائے ہیں۔ اس میں لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو بتائے ہیں، لیکن میں نے یہ ویڈیو اس وجہ سے بنائی کہ عبادت تو سب کر لیتے ہیں، سب تو نہیں، لیکن بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالی کیا فرما رہا ہے؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ پہلے عبادت سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اچھے اعمال کرو۔ پہلے اپنے رزق کو دیکھنا ہے کہ کہیں سے میرے رزق میں کوئی حرام کا پیسہ تو نہیں آ گیا۔ اگر آپ کے رزق میں کہیں سے کوئی حرام کا پیسہ آ گیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ بھی ہے اور پھر اگر آپ عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ آپ کی عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے پہلے یہ ضروری ہے جو گھر کا مکھیا ہے، جس کے اوپر پورا گھر کا دار و مدار چل رہا ہے، پکڑ سب سے پہلے اسی کی ہوگی کہ تم نے اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کہاں سے رزق کھلایا تھا اور خود کہاں سے کھایا تھا۔ مان لیجئے اگر آپ کہیں نہ کہیں سے گھوٹالہ کر کے لا رہے ہو اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کھلا رہے ہو اور آپ کی بیوی اور بچے پاکیزہ ہیں، انہیں کیا پتہ ہے کہ یہ تم کہاں سے رزق لا کے ان کو دے رہے ہو، کہاں سے تم انگور لائے، کہاں سے تم سیب لائے، کس کمائی سے تم نے لا کے روزہ افطر وایا۔ اب وہ تو پورا اس کا کوئی دوش نہیں، ساری کری دھری آپ کے اوپر آئی۔ آپ نے اپنے بچوں کو کہاں سے کھلایا تھا، پوچھ آپ سے ہوگی۔ وہ تو بیچارے دن بھر محنت کر رہے ہیں، بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ایک کھجور کا ڈبہ بھی کہیں ناجائز طریقے کی کمائی سے، رشوت کی کمائی سے، یا اور بھی کسی ڈنڈی مارنے کی کمائی سے، اگر آپ نے کم تول کے کسی کو دھوکہ دے کے کمایا ہے، وہ بھی ناجائز کمائی ہو جائے گی، اور بچوں کو اور بیوی کو اپنی کھلایا تو اس کے بھی ذمہ دار آپ ہوں۔ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا رزق پاکیزہ کرو،
ایک پرست عبادت نہ بھی کرو، کم کرو عبادت، صرف نماز روزہ ہی کر لو، نفل نمازیں نہ بھی پڑھو چاہیں، لیکن اپنی کمائی کو، اپنے رزق کو پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے عمل سے پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے حلال مراد ہے۔ پاکیزہ چیزیں کھاؤ سے حلال مراد ہے، حلال رزق کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ کا مطلب یہی ہوا۔ ناحق طریقے سے کھانا، اگر آپ نے کسی کو کم تول کے دیا ہے تو وہ بھی ناحق طریقے سے آپ نے کھایا۔ اگر آپ نے کسی کو چیز کا عیب بغیر بتائے، اگر کوئی عیب دار چیز تھی اور آپ نے اس کو بیچ دیا تو یہ بھی آپ نے ناحق کمائی کری۔ کسی کو دھوکہ دے کے اگر کوئی جانور آپ نے بیچا ہے اور اس جانور میں کوئی بیماری چھپی ہوئی تھی اور اپنے اس جانور کو آپ نے بغیر بتائے کہ اس میں یہ کمی تھی آپ نے بیچ دیا، اور اس پیسے سے آپ نے اپنے بچوں کو روزہ افطروایا، اپنی اہلیہ کو روزہ افطروایا، یہ بھی ناجائز ہو گیا۔ جھوٹی قسم کھا کے تجارت کری کہ مجھے قسم ہے اتنے کا تو مجھے پڑا ہے، میں اتنے کا بیچ رہا ہوں۔ جھوٹی قسم کھائیے گا، سچی بھی نہ کھائے، تجارت سچی بھی قسم کھا کے نہ کرے، قسمیں کھا کھا کے تجارت نہ کرے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ۔ رشوت لینا یہ بھی ناحق طریقے کا ہو گیا۔ سود لینا یہ بھی ناحق، بیاج لینا یہ بھی ناحق طریقے کا ہو گیا۔ آپ کو تو بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، وہ سود پہ سود، بیاج پہ بیاج کہاں سے لا کے دے رہا ہے، یہ بھی ناحق طریقے سے ہوا۔ اس وقت اس گناہ میں بھی بہت سے لوگ ملوث ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ روزہ نماز بھی کرو اور سود و بیاج بھی لو تو پھر روزہ و نماز سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ جھوٹ بول کر تجارت کرنا تک تو حرام میں داخل ہے، عیب کو چھپا کر تجارت کرنا حرام میں داخل ہے۔ ایک اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یہ تیسرے پارے کی آیت ہے، سود کے بارے میں، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، وہیں پر سے توبہ کر لو، جتنا باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو، وہیں پر سے توبہ کر لو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو۔ ایک جگہ اور ارشاد خداوندی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأُذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر ایسا نہ کرو، باز نہ آؤ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں۔ اگر تم بیاج سے، سود سے توبہ کر لو اور جو تمہارا اصل مال اس کے پاس ہے بس وہی لے لو، بس وہی لے لو اور بیاج کو چھوڑ دو اور توبہ کر لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کھانے والوں کو سب سے پہلے اپنے ساتھ لڑائی کا اعلان کیا ہے اور آخر میں جہنم پر پیش ہونے والے قرار دیا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں ان کو جہنم میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال رزق تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، حلال رزق تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے اس طرح سے حلال رزق تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہنے کو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حلال رزق تلاش کرو، جو تمہاری قسمت میں ہے تمہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی حلال مال سے اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور جو آدمی مانگنے سے بچنے کے لیے حلال دنیا تلاش کرتا ہے وہ شہداء کے درجے میں ہوتا ہے۔ مانگنے سے بچنے کے لیے جو حلال رزق تلاش کرتا ہے وہ شہداء کے درجے میں ہے۔ ایک جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 40 دن حلال رزق کھائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کریں کہ مجھے مقبول الدعا بنا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو جو حضرات وظائف کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا رزق حلال ہے، میرا رزق کہیں پر سے حرام کمائی کا تو نہیں ہے۔ بچے اس وقت کے کیوں نافرمان ہیں، ماں باپ کے نافرمان کیوں ہیں؟ اولاد، ماں باپ پر اولاد کے بھی حقوق ہیں، جس طرح سے اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہیں اسی طرح سے ماں باپ کے بھی اولاد پر حقوق ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، بچاؤ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے
جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ مطلب کیا؟ اے ایمان والوں، بچاؤ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جہنم میں مشرکین بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، اور پتھروں کے بت بھی ہوں گے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور پتھر بھی ہوں گے۔ پتھر بہت زیادہ دیر تک گرم رہتا ہے، اس وجہ سے جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے جہنم کی آگ کو بڑھانے کے لیے۔ جہنم کی آگ کو بڑھانے کے لیے پتھر بہت دیر تک گرم رہتا ہے۔ اور پھر جہنم کے پتھر، ابھی دنیا کا پتھر ہی لے لو، کہیں ریگستان وغیرہ میں آپ چلے جاؤ، دھوپ مئی جون کے ہو، اس کا پتھر آپ 5 منٹ اگر اس پتھر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، آگ کا کام کرتا ہے۔ تو جہنم میں آدمی اور پتھر، اسی کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو بچانے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے بچائیں گے آپ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ صرف حرام کی کمائی تو چلیے ٹھیک ہے، سب حرام کی کمائی نہیں کھلا رہے ہیں، بہت سے حلال بھی کھلا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں دن رات۔ جو شخص دن رات محنت کر رہا ہے، اپنا پسینہ بہا رہا ہے، حلال کی کما رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، کرانے کی دکان ہے، محنت کر رہا ہے دن بھر، اس کا واقعی ہے۔ اور اگر کوئی اس میں بھی کوئی حلال میں بھی حرام، بہت سے لوگ حلال میں بھی حلال کو حرام میں بدل لیتے ہیں، حلال کو حرام میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دن بھر محنت کر رہے ہو، اور ذرا بھی آپ نے اگر اس میں کم تول لیا یا ڈنڈی مار لی یا سڑا گلا دے دیا، ملا دیا اور بتایا نہیں، 3 دن کی سبزی تھی چھپا کے دے دی، انڈا خراب تھا، گندا تھا، چٹخا ہوا تھا، بیچ دیا، چھپا کے پلٹ کے رکھ دیا، اس کو دے دیا، کپڑا کہیں پر سے اندر کپڑے میں کہیں پر سے کٹا ہوا تھا، کہیں پر سے چھید تھا کپڑے میں، بتایا نہیں، ہلکے سے کاٹ کے دے دیا، کہیں پر سے چھیا ہوا تھا، تھان خراب تھا، بتایا نہیں، یہ بھی ناجائز ہو گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بچاؤ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اگر آپ واقعی میں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے، اگر آپ کے سامنے آپ کی اولاد کو تھوڑی دیر بھی کوئی دھوپ میں کھڑا کر دے، سورج کی مئی جون کی گرمی میں کھڑا کر دے، تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ کون سی ایسی ماں اور کون سا ایسا باپ ہوگا جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو دھوپ میں یا آگ میں تپتے ہوئے دیکھے گا؟ ہم وہی کام کر رہے ہیں، اور اپنی اولادوں سے بھی، اپنے بچوں سے بھی وہی کام کروا رہے ہیں، جو وہ میرے بچے جہنم کے مستحق ہوں۔ یہ دین پر ریلز بنانا، دین کا ہنسی و مذاق اور ٹھٹا کرنا، روزوں پہ مذاق بنانا، افطاری میں مذاق بنانا، آپ نے دیکھا ہوگا مائک لگا کے کہ اٹھ جاؤ اور ابھی سحری کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، اس طریقے کی مذاق والی، اور افطاری کے ٹائم کی ویڈیو، افطاری کے ٹائم کی مذاق کی ویڈیو، سحری کی ویڈیو، کامیڈی، روزے کی ویڈیو کامیڈی کی، جو جس طرح کی سب بنا رہے ہیں، کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا ان کے ماں باپ پر یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ روکیں اپنی اولاد کو؟ ناچ گانے کی ویڈیو بنانا،
ہنسی مذاق ٹھٹے کی ویڈیو بنانا، کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا، اپنے مذہب کا مذاق کیا کسی کے بھی مذہب کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو بھی گالی نہ دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قرآن میں ہے اگر تم کسی کے مذہب کو گالی دو گے تو وہ تمہارے مذہب کو گالی دے گا۔ ہمیں یہ اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کسی کے مذہب کو گالی دیں، کیونکہ اس کا مذہب تو باطل ہے۔ تم اس کے مذہب کو غلط کہو گے، وہ تمہارے سچے مذہب کو غلط کہے گا تو تمہیں کتنا دکھ ہوگا۔ جب تم کسی کے مذہب کو ابھی آپ کسی کو گالی دیں، ماں بہن کی کسی کو گالی دیں، تو وہ چھٹتے ہی آپ کو فوراً پلٹ کے گالی دے دے گا۔ تو آپ نے پہلے شروعات کری کیوں جو آپ کو گالی واپس ملی؟ اگر وہ شخص گالی آپ کو دے بھی رہا تھا تو وہ گالی پہلے گالی دینے والا جو پہلے گالی دیتا ہے اس کی گالی اسی پر پڑتی ہے، اور اگر آپ نے گالی کا بدلہ دے دیا دوبارہ تو پھر وہ آپ اسی کی طرح ہو گئے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو ماں باپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اولاد کی نگرانی رکھے۔ چلیے یہ بات تو الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اب دوسری ماں باپ پر یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے، اس کا بیٹا کس سے مل رہا ہے، اس کی بیٹی کس سے مل رہی ہے۔ 14 15 16 سال کی یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس عمر میں شیطان اور نفس بہت زیادہ پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ شیطان بہت زیادہ اس عمر میں لڑکی ہو یا لڑکا ہو بہت بلغلاتا ہے۔ اس عمر میں بہت ہی زیادہ ماں باپ پر اپنی اولاد پر نگاہ رکھنے کی، ماں باپ کو اپنی اولاد پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں جب 25 26 27 کی ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑی عقل آ جاتی ہے، لیکن یہ بالکل جو ایسی عمر ہوتی ہے لڑکی کی ہو یا لڑکے کی ہو 14 15 16 17 اس میں بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوچنگ جا رہا ہے بچہ آپ کا تب بھی آپ فون کر کے پوچھتے رہیں کہ وہ وہاں پہنچا یا نہیں پہنچا۔ چھٹی کے وقت ذرا بھی دیر ہو جائے تو آپ معلومات کریں کہ کہاں رہ گیا تھا، میری لڑکی کہاں رہ گئی تھی، یا لڑکا ہے تو وہ کہاں رہ گیا تھا۔ ماحول تو اس وقت کا آپ دیکھ ہی رہے ہو، پھر بعد میں جب ناگہانی آ جاتی ہے، انہونی آ جاتی ہے تو پھر آدمی پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی کوئی بھی ہو اس کے اوپر، ماں باپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کا ہر وقت جائزہ لیتے رہیں کہ وہ کس سے مل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس عمر، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ لڑکی کی اگر جو سہیلیاں ہیں ان سے بھی کانٹیکٹ بنائے رکھیں ماں باپ کہ کس سے وہ مل رہی ہے، کیسی سہیلیاں ہیں اس کی، اس کے دوست کیسے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کتنا ماحول کہ دوست گھر سے بلا کے لے کے جاتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں دلی وغیرہ میں کہ گھر سے بلا کے دوست ہی لے گیا اور اس نے مار دیا۔ اس لیے ماں باپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ نظر رکھیں اپنے اولاد کے دوستوں پر اور لڑکی کی سہیلیوں پر کہ اس کے دوست کیسے ہیں اور اس کی لڑکی کی سہیلیاں کیسی ہیں۔ اگر اچھے دوست ہیں تو دوستی ٹھیک ہے، اور اگر خراب دوست ہیں تو فوراً ان سے دوستی توڑوا دیں۔ سگریٹ پینا کیوں آتی ہے؟
بچے کو سگریٹ پینا وہ پیدائشی سیکھتا تھوڑی ہے، اس کے دوست ہی تو سکھاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے نشے جو بچے کرنے لگتے ہیں، نشیڑی بن جاتے ہیں۔ جوانی میں نے دیکھا ہے بچوں کو سوکھ کے کاٹا ہو جاتے ہیں، صحت ان کی ڈماڈول ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ وہ غلط سنگت میں پڑ جاتے ہیں، غلط سنگت میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ اس کے اوپر نگرانی رکھتے تو شاید وہ غلط سنگت سے بچ جاتا۔ اس کے نمبر، ٹیلی فون کے نمبر چیک کریں، اس کی جیبوں کو چیک کریں کہ اس کی جیب میں کہیں آپ کے دینے کے علاوہ تو کہیں سے پیسہ نہیں آیا۔ 150 کا نوٹ بھی اگر اس کی جیب میں ہے، 20 کا نوٹ ہے، تو پوچھو کہاں سے لائے تم؟ اس وقت ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں تو چھوڑو، بہت سے آدمی بھی غلط مل جاتے ہیں لڑکوں کو اور ان کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں، غلط راستے پہ، غلط سنگت میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد کا، آپ کے بیٹے کا کسی عمر دراز سے دوستی ہے، 40-50 سال کا یا 30-35 سال کا آدمی آپ کے لڑکے کا دوست ہے، یا اس کے پاس فون آ رہا ہے، یا آپ کا لڑکا اس سے مل رہا ہے، آپ کا بیٹا اس سے مل رہا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ کہاں تمہاری عمر، کہاں ان کی عمر، آپ کا اور اس کا دوستی کا کیا سبب ہے، کیوں ہے یہ دوستی۔ یہ سب اولاد میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ اولاد کی اصلاح کے لیے ماں باپ کے اوپر جو فرض بنتا ہے ابھی بہتری ہے۔ کل قیامت کے دن جب خود اولاد آپ کی ماں باپ کا خود گریبان پکڑے گی تو آپ کیا جواب دو گے کہ تم نے مجھے یہ تربیت دی تھی؟ اگر تم اچھی تربیت دیتے تو آج مجھے یہ جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ تم نے مجھے یہ تربیت دی تھی، اگر تم مجھے اچھی تربیت دیتے۔ ٹھیک ہے، بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ذمہ داری، بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے اعمال نیک یا بد جو کرے پھر اس کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ لیکن جب تک آپ کی سرپرستی میں ہے، جب تک نابالغ ہے، جب تک آپ کی ذمہ داری ہے، اور پھر جب گیلی لکڑی ہوتی ہے نا تو اس کو جیسا چاہو لچا دو۔ جب گیلی لکڑی ہوتی ہے اسے جیسا چاہو لچا دو، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہو تو وہ چٹ سے ٹوٹ جائے گی، پھر وہ ٹوٹ جائے گی۔ بعد میں اگر آپ نے دیکھا ابھی سے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی جینس پہن رہی ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی جینس پہن رہی ہے، اگر آپ 6 سال کی عمر میں جینس پہناؤ گے لڑکی کو تو وہ ضد کرے گی 10 سال کی عمر میں بھی، پھر ضد کرے گی 12 سال کی عمر میں بھی، اور پھر ضد کرے گی 16 سال کی عمر میں بھی۔ اب تو اس کی عادت بگڑ گئی ہے، اب تو اس کی عادت بگڑ گئی ہے نا۔ عادت خراب کس نے کری؟ جب وہ ناسمجھ تھی جبھی سے آپ نے اس کو جینس اور ٹاپ پہنا دیا، جب وہ ناسمجھ تھی جبھی سے آپ نے اس کو جینس اور ٹاپ پہنا دیا۔ اب اگر وہ اپنا آدھا جسم دکھائے تو اس میں خطا اس کی کہاں؟ آپ ہی کی تو خطا ہے۔ آپ نے شروعات سے اسے کیوں نہیں دبایا؟ اگر آپ اسے شروعات سے دبا لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اگر آپ اسے شروعات سے دبا لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ یہی حال لڑکے کا ہے۔ لڑکا بھی اگر غلط سنگت میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ بہت سے میں نے ایسے گھر دیکھے جس میں ماں باپ کڑھتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے ہیں، پھر وہ جب بگڑ جاتی ہے اولاد
جب اولاد بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو اس کے دوست اس کے نشے کی عادت ڈلوا دیتے ہیں، شراب کی عادت ڈلوا دیتے ہیں، پڑیا کی عادت ڈلوا دیتے ہیں، سگریٹ کی عادت ڈلوا دیتے ہیں، اور بھی بہت سے نشے ہیں، ان کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو اولاد اپنی جوانی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، جوانی میں ہی وہ بوڑھا لگنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو نشیڑی ہیں بیچارے، تو سارا دوش اس میں صحبت کا ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی ہوتا ہے اور صحبت کا بھی ہوتا ہے۔ اگر بچے کی غلط صحبت آپ دیکھیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس سے فوراً اگر آپ کا کہا نہیں مانتا ہے، وہ اگر آپ کا کہا نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ بات چل رہی تھی حرام اور حلال رزق پر، اس لیے میں نے بتایا کہ اولاد، شروعات میں نے کری تھی کہ اولاد ناکارہ اور نافرمان کبھی کبھی اس وجہ سے بھی نکل جاتی ہے کہ اولاد کے پیٹ میں حرام رزق چلا جاتا ہے۔ اب آپ خود انداز یہ لگائیں کہ کہیں میں نے اپنی اولاد کو، جب میری اولاد ماں کے پیٹ میں تھی تو کہیں میں نے ماں کو حرام رزق تو نہیں کھلایا تھا، حرام رزق سے اس کا گوشت، اس کا خون تو نہیں بنا تھا۔ آپ خود انداز لگا لیں، کہیں میں نے ماں کو دودھ پلانے کی مدت میں، اس کی ماں کو، بچے کی ماں کو دودھ پلانے کی مدت میں کہیں میں نے اس کو حرام رزق تو نہیں، حرام غذا تو نہیں کھلائی تھی اپنی بیوی کو؟ تو اس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا تو وہ اس نے دودھ پیا، حرام رزق سے دودھ بنا وہ، اور اس نے وہ دودھ پیا تو جب بچپن میں ہی اس کی غذا ناپاک ہو جائے گی تو اولاد کیسے نیک و صالحہ نکل سکتی ہے؟ اگر آپ نے اپنی اولاد کو دودھ پینے کی ماں کو اس کی ماں کو، اپنی بیوی کو دودھ پلانے کی مدت میں بھی رزق حلال کھلایا ہوگا، اور آپ کا مادہ بھی جو ماں کی شکم میں گیا ہوگا، بچے کی ماں کی شکم میں گیا ہوگا، وہ بھی اگر حلال کا ہوگا تو پھر آپ کی اولاد بھی آپ فرما بردار نکلے گی، نیک صالح نکلے گی۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو، روتے ہیں ماں باپ کہ میری اولادیں ناکارہ نکل گئیں، اللہ تعالیٰ جس نے حلال کھلایا، اس کے باوجود بھی اگر اس کی اولاد ناکارہ نکل جاتی ہے تو اس کے لیے اسے ماں باپ کو دعا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ ویسے بھی اگر سچی توبہ کر لے انسان کہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، میں نے جو کھلایا میں اس کا گنہگار ہوں، اے اللہ اب تو بخش دے اور میری اولاد کو نیک صالح بنا دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک صالح بنا دے گا۔ توبہ ہر پریشانی کا حل ہے۔ اگر سچے دل سے انسان توبہ کر لے تو انسان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو کون سی ایسی ماں ہوگی اور کون سا ایسا باپ ہوگا جو اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنائے گا؟ اس لیے میں نے یہ بات بتائی کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ خود بھی حلال رزق تلاش کرے اور حلال رزق کمانے کی ہی کوشش کرے۔ حرام آپ چاہیں کتنا ہی چٹے لگا لو، کتنا ہی جمع کیوں نہ کر لو، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، پھر سے اڑ جاتا ہے۔ حلال میں جو برکت ہے وہ حرام میں برکت نہیں ہے۔ جیسا کماؤ گے ویسا ضائع ہو جائے گا، جیسا کماؤ گے ویسا ہی ضائع ہو جائے گا۔
اس لیے جو عبادت کے شوقین ہیں اور عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے رزق کو حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں، جھوٹ بول کر، قسم کھا کر، کم تول کر رزق نہ کمائیں۔ بہت سی حرام، ایک بات اور رہ گئی تھی، یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں آپ نیکیوں سے بھی، جو شخص، سب نہیں، جن لوگوں کی کمائی میں حرام ملا ہوا ہے وہ خود جانتے ہیں، تو اگر وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں تب بھی مان لیجئے مسجد میں مکمل شریف ہے اور وہاں چندہ ہو رہا ہے، مکمل شریف ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح مکمل ہوئی ہیں، قرآن مکمل ہوا ہے، اب مکمل شریف میں چندہ تو ہوتا ہی ہے، اور چندہ کرنے والے تو انہیں بیچاروں کو کیا پتہ کہ آپ کا حلال ہے یا حرام ہے، آپ کا حلال ہے یا حرام ہے، انہیں کیا پتہ، انہیں تو لینے سے مطلب ہے بیچاروں کو، انہیں تو پورا کرنا ہے۔ یہی حال مدرسے والوں کا ہے، یہی حال مسجد بنانے والوں کا ہے، انہیں بیچاروں کو کیا پتہ، انہیں تو بھائی مسجد بنانا ہی ہے، مدرسہ بنانا ہی ہے۔ آپ کی کمائی حرام ہو یا حلال ہو، انہیں تو لینے سے مطلب ہے۔ اب سوچنا آپ کو ہے کہ میں مسجد کی گولک میں یا اس مکمل شریف میں جو 100 200 500 1000 روپے دے رہا ہوں وہ میرے پیور ہیں، وہ میرے پیور ہیں۔ ایک شخص میرے ہی وطن میں جب لاٹری چلتی تھی، ان کا لاٹری کا کام تھا، اس دوران کی بات ہے، ان کا لاٹری کا کام تھا، تو ان کے پاس بہت بڑے آدمی تھے، حرام کمائی سے لکھپتی تو انسان بن جاتا ہے، لکھپتی تو بن جاتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی بن جاتا ہے، کوٹھیاں کھڑی کر لیتا ہے، کوٹھیاں کھڑی کر لیتا ہے، لیکن اس کا انجام بھی آپ نے دیکھا ہے، خود بخود دیکھ لیجئے کوٹھیوں کا انجام کیا ہوا، خود بخود آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کہیں کہ حلال کی، پیور حلال کی کمائی سے ایک گھر بنانا مشکل ہو جاتا ہے، حلال کی کمائی سے ایک گھر بنانا مشکل ہو جاتا ہے، اور 6 ایکڑ اور 5 ایکڑ اور 3 ایکڑ کی زمین پر بلڈنگیں بنانا، ہاں جس کی باپ دادا کی جائیداد تھی ان کی تو بات الگ ہے، شروع سے وہ رئیس زادے تھے، ان کی بات الگ ہے، بعد میں آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے حلال سے کمایا، یہ آپ کا دل اور ضمیر جانتا ہے خود، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اگر حرام کی کمائی سے آپ نے بلڈنگیں اور عمارتیں کھڑی کریں اور گھر بنائے تو پھر اس کا تو انجام آپ کے سامنے ہی ہے، دیکھ لیا ہوگا آپ نے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو حرام کی کمائی میں برکت بالکل نہیں ہے، حلال کی کمائی سے ایک گھر اگر آپ نے بنا لیا، اس میں بھی بہت مشکل پڑ جاتا ہے۔ ہاں، بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، جو میں بات بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے میرے شہر کے بات یہ بتا رہا تھا میں کہ میرے ہی شہر کے ایک شخص تھے، ان کی لاٹری کا کام تھا، لاٹری کی بھی ناجائز ہی تو کمائی ہوتی تھی، تو ان کے پاس ایک شہر میں مسجد میں کچھ کام چل رہا تھا، تو ان کے پاس لوگ آئے اور یہ امید لے کے آئے کہ یہ تو بہت لکھپتی ہیں، کوٹھی کھڑی ہے، ان سے مجھے کم سے کم 10-20 ہزار روپے تو مل ہی جائیں گے مسجد کے لیے۔
تو جب وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے بولے ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، گھر کے اندر گئے اور 50 کا نوٹ لے کے آئے، 50 کا نوٹ لے کے آئے اور انہیں دیا۔ تو وہ جو چندہ لینے آئے تھے وہ بولے آپ 50 روپے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بہت دیا ہے۔ بولے 50 ہی حلال کے تھے میرے پاس، 50 ہی حلال کے تھے، جو بالکل حلال کے تھے۔ کہیں تھوڑا بہت ان کے پاس حلال کا بھی آتا ہوگا، کچھ اور سائیڈ بزنس بھی ہوگا۔ بولے یہ 50 جو میں نے تمہیں دیے ہیں یہی حلال کے تھے، دینے کو تو میں تمہیں پوری مسجد بنوا دوں، مگر وہ ساری حرام کی کمائی، لاٹری کی کمائی ہے میری کھلی بات۔ تو انہیں اتنی سمجھ تو تھی کہ میں مسجد میں حرام کی کمائی کے پیسوں سے مسجد بنواؤں۔ تو انسان نیکی سے بھی محروم رہتا ہے، حرام کمائی والا نیکی سے بھی محروم رہتا ہے۔ جسمانی نیکی بھی کر لے گا، جسمانی نیکی بھی اگر کر لے گا تو بھی اس کی وہ نیکی، اگر اس کے پیٹ میں غذا اس کی حرام ہے تو کیا اس کی عبادت قبول ہوئے گی اور کیا اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 درہم، پہلے درہم چلتے تھے اب مان لیجیے روپے، جو آدمی 10 درہم کے بدلے ایک کپڑا خریدے اور ان میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک اس پر یہ کپڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ حدیث پاک ہے۔ جو آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 درہم کے بدلے، یعنی 10 درہم یا 10 روپے آپ مان لیجئے یا 100 روپے مان لیجئے، اس وقت کے 100 روپے آپ کے پاس حلال کے تھے اور اس میں 1 روپیہ، اس طریقے سے سمجھ لیجئے 1 روپیہ اس میں آپ نے حرام کا ملا دیا، کہیں سے مل گیا، اگر آپ کی جیب میں ریشکاری بھی پڑی ہوئی تھی حرام کی، اس میں 1 روپیہ آپ نے اس میں کپڑے میں ملا دیا اور آپ نے عید کپڑا بنا لیا اور پھر آپ چلے گئے عیدگاہ نماز پڑھنے یا نماز تراویح پڑھنے، تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی 10 درہم کے بدلے 1 کپڑا خریدے اور ان میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک اس پر یہ کپڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اگر 99 روپے حرام کے ہیں، حلال کے ہیں، اور 1 روپیہ بھی اس میں حلال کا ملا ہوا ہے اور اس کا کپڑا آپ نے خرید کر نماز پڑھی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے ایک ریل میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کے سر پر ایک ٹوپی بھی حرام کی ہے، حرام کے پیسے کی ہے یا چرائے ہوئے کپڑے کی ہے، جیسے ٹیلر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو کپڑا نہ بھی چرایا نہیں، بچا ہوا تھا کپڑا، بچا ہوا پیس رہ گیا تھا، تو آپ کا تو یہ فرض تھا کہ آپ اس کو واپس کر دیتے۔ آپ نے اس کی ٹوپی یا اس کا رومال اگر اس کا سر پہ باندھا اور نماز پڑھ لی اور ٹوپی لگا کے اس کے کپڑے کی، بچے ہوئے کپڑے کی ٹوپی لگا کے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ وہ ناجائز کپڑا تھا نا، حرام کا کپڑا تھا، وہ آپ نے کیوں نہیں اس کا واپس کرا؟ اس کی امانت تھی، چاہے ایک چیٹ کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر وہ خود دے دے، کہے رکھ لو، تو وہ حلال ہو گئی آپ کے لیے۔ اگر خود دے دی اس نے تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو گوشت یعنی جو جسم حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ جو گوشت حرام کا پروان چڑھتا ہے، کہ مطلب جس نے اپنے جسم کو، دیکھتے ہوں گے آپ لوگ حلال کا کھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، کتنوں آپ جم جا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں اور خوب حرام کھا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ان کو کہ کہاں سے ان کی کمائی ہے۔ ادھر کا بیوہ کا ہڑپ کر لیا، ادھر یتیم کا ہڑپ کر لیا،
جو شخص کر بھی رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، برا نہ مانے وہ شخص، اور اب سے توبہ کر لیں۔ ان کی مجھے کسی سے دشمنی تو ہے نہیں، نہ میرا کوئی دشمن ہے جو میں دشمنی کی وجہ سے، آپ سے جلن کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے ہی تو آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں وہ کس لیے بتائی ہیں؟ تاکہ میری امت جنتی بن جائے، نیک بن جائے، اسی لیے تو بتائی ہیں۔ انہی کی بتائی ہوئی باتیں صحابہ نے بتائیں، اور انہی کی بتائی ہوئی باتیں علماء نے کتابوں میں لکھیں، اور انہی کو علماء اور مولانا جو اچھے باعمل مولانا ہیں، جو باعمل عالم ہیں، علماء ربانی ہیں، علماء سو کی تو چھوڑو، جو علماء ربانی ہیں اور جو باعمل مولانا ہیں، وہی یہ سب آپ کو ان سب باتوں سے روکیں گے، ورنہ یہ سب باتیں اس وقت کر کون رہا ہے؟ ایک آدھ ہیں جو کر رہے ہیں، باقی تو اس وقت سنی اور دیوبندی اور وہابی اور شیعہ اور اہل حدیث اور ان سب باتوں میں بس لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں رہ گئی ہے اب۔ ہنسی کی، مذاق کی، ٹھٹے کی باتیں، کامیڈی کی باتیں، جس میں لوگ پبلک ہنسے، بس وہی باتیں ہیں۔ ارے انسان اگر برائی کی طرف شیطان لے بھی جا رہا ہے تو علماء لوگوں کا، علماؤں کا، علماء ربانی کا، مولانا لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو اس گندگی سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں کو ہدایت دے دی تو وہ نکل بھی آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے داڑھیاں رکھا لی، شرابیں پیتے تھے، توبہ کر لی، ایک ٹاکیز سے نکلتے تو دوسری ٹاکیز میں، دوسرے ہال میں گھس جاتے تھے، اب ان کی داڑھیاں ہیں، پانچوں وقت کے نمازی نیک ہو گئے ہیں۔ ایک پرستِ آپ عبادت، میں نے اور بھی کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک پرستِ عبادت آپ کم کرو، لیکن ان باتوں سے بچ جاؤ، بس جنتی بن جاؤ گے۔ ان باتوں سے بس، رات بھر آپ عبادت نہ کرو، کوئی نفلیں نہ پڑھو، بس پانچوں وقت نماز پڑھ لو، روزہ فرض ہے روزہ رکھ لو، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دے دو، حج فرض ہو گیا حج دے دو، حج ادا کر دو، اور بس ان باتوں سے بچ جاؤ۔ حرام غذا سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، بری تہمت سے بچ جاؤ، الزام سے بچ جاؤ، کسی پر بہتان لگانے سے بچ جاؤ، اپنی نظر کو بری جگہ ڈالنے سے بچ جاؤ، شراب سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، حرام کمائی سے بچ جاؤ، زنا سے بچ جاؤ، لواطت سے بچ جاؤ۔ اس وقت لواطت جیسا گناہ بھی بہت چل رہا ہے، عام ہو گیا ہے، لڑکا لڑکے سے شہوت پوری کر رہا ہے، عام ہو گیا۔ اس کے اوپر بھی میں ایک پوری ویڈیو بناؤں گا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ اس وقت عام ہو گیا۔ آپ دیکھیے انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر کس طریقے کے لوگ آ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں، اس طریقے کی نصیحت کریں، اس طریقے کے واعظ کریں کہ شاید لوگ توبہ کر لیں۔ یہ سب باتیں کیا کہ ہنسی اور مذاق اور ٹھٹا اور سب کامیڈی والی ویڈیو بنانے سے کیا فائدہ؟ وہ بات بتاؤ جس سے قوم کی اصلاح ہو اور قوم آپس میں جڑے، فرقہ پرستی نہ کرو، آپس میں نا اتفاقی نہ ہو، آپس میں میل ہو جائے۔ ان سب باتوں سے اگر آپ بتائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو ایکا ہوگا، اور پہلے سے آپ ایک دوسرے کو پھاڑنے کی کوشش کرو بیچ میں سے، تو پھر اور نا اتفاقیاں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ نے میں یہ رہا تھا کہ اگر آپ کی کمائی ناجائز ہے اور آپ نے تراویح مکمل ہے آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے کی مسجد میں کہیں مکمل ہے اور وہ چندہ لینے آ گئے، تو آپ اگر ان کو 150 روپے دے رہے ہو تو اب آپ کو دیکھنا یہ کہ میرے یہ پیور کمائی کے، حلال کمائی کے ہیں۔ اگر آپ نے حرام کمائی کے آپ نے دے بھی دیے تو
وہ کمائی آپ کی مسجد میں جائے گی، اور پتہ نہیں اس کو کون، کسی متقی کے پیٹ میں بھی چلی جائے، کسی اللہ والے کے پیٹ میں بھی چلی جائے، جو اس پر نیاز درود جو فاتحہ درود ہوگی بانٹا جائے گا مکمل میں، تو وہ سبھی لوگ وہاں کھاتے ہیں، خوردہ بٹتا ہے، سب کھائیں گے۔ اب آپ کو سوچنا یہ کہ جتنے لوگوں نے کھایا اس کا ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اگر کہیں پہ مسجد بن رہی ہے، آپ سے کوئی چندہ لینے آیا اور آپ نے اپنی ناجائز کمائی کا مسجد میں چندہ دے دیا، تو وہ لوگ مسجد میں اگر ایک اینٹ بھی آپ کی ناجائز کمائی کی لگ گئی، یا آپ کی کمائی سے پتائی بھی ہو گئی، اور اس میں جو عبادت کر رہے ہوں گے اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہوں گے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی کمائی کو حلال کریں، تاکہ مسجد میں بھی آپ ہاتھ بٹا سکیں، چندہ وغیرہ دے سکیں، مدرسوں میں بھی دے سکیں، اچھی جگہ بھی دے سکیں۔ جیسے اس وقت فلسطین کے لیے چندہ ہو رہا ہے، تو جب ہمارے پاس حرام کا ہے تو ہم اگر دیں گے بھی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے حرام کی کمائی سے کوئی نیکی کری ہوگی، مسجد بنوائی ہوگی، مدرسہ بنوایا ہوگا، یا اور کوئی بھی نیکی کا کام کرا ہوگا، تو اس کو اور اس کی اس نیکی کو دونوں کو ملا کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اگر حرام کی کمائی سے، کوئی حرام کی کمائی سے کوئی نیکی قبول نہیں، تو ضروری سب سے یہ ہے۔ اسی لیے جو بات چل رہی تھی، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شروعات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیز کھانے کا حکم دیا، اعمال پھر بعد میں۔ پہلے رزق حلال ہے، اس کے بعد اعمال ہیں۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اچھے اعمال ہم جب ہی کریں گے جب ہماری غذا پاک ہوگی۔ نیک اچھی غذا سے، نیک غذا سے انسان کی روح بھی پاک ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ اپنے حرام کمائی سے اپنے جسم کو کتنا ہی پال لو، کتنی ہی اپنے جسم کی پرورش کر لو، کتنا ہی پہلوان بنا لو، لیکن دل مردہ ہوگا اندر سے۔ اور جو حلال کھانے والا ہے، جو بالکل پیور حلال کھانے والا ہے، حلال کھانے والا ہے، اسے روحانی طاقت ہوگی۔ وہ دبلا ضرور ہوگا لیکن اس کے اندر روحانی قوت ہوگی۔ اور جو حرام کی، ضروری نہیں ہے سود و بیاج کی کمائی کھانا ہی حرام ہے۔ اگر آپ اسکول کے ٹیچر ہیں، سرکاری نوکر ہیں آپ، اور سرکاری نوکری میں بھی آپ گھوٹالا کر رہے ہیں، وہ بھی حرام میں داخل ہے۔ سرکاری نوکری میں بھی اگر آپ گھوٹالا کر رہے ہیں، آپ بجلی وبھاگ میں بھی ہیں اگر، یا اسکول میں بھی، پرائمری اسکول میں یا بیسک پرائمری اسکول میں اگر آپ سروس کر رہے ہیں، ٹیچر ہیں، اور اس میں چھٹیاں کتنی مل رہی ہیں آپ کو، آپ لے کتنی چھٹیاں رہے ہیں۔ اگر آپ کی 14-15 چھٹیاں ہیں تو آپ لیں، وہ جائز ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے فرضی چھٹیاں لے لیں، 14 ملتی ہیں، 15 ملتی ہیں، ایسی ملتی ہیں شاید 14-15 سال میں چھٹیاں، وہ تو ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ مصنوعی چھٹیاں اگر لیں اور دستخط کر کے چلے آئے تو یہ بھی ایک طرح کی چوری ہو گئی۔ اگر آپ نے بنا ٹکٹ سفر کرا تو یہ بھی سرکار کی چوری کری۔ اگر آپ نے بجلی کی چوری کری تو یہ آپ نے سرکار کی چوری کری۔ اگر آپ نے کٹیا ڈال کے لائٹ جلائی تو یہ سرکار کی چوری کری۔ اگر آپ نے بنا ٹکٹ کے سفر کر لیا تو یہ بھی آپ نے چوری کری۔
ہمارے ہی شہر کے ایک عالم تھے، بہت تقوی والے، تو کہیں ٹرین سے وہ کہیں سفر کر رہے تھے، سفر میں گئے کہیں سے، ٹرین ان کی چھوٹ رہی تھی، ٹکٹ نہیں لے پائے، بیٹھ گئے ایسے ہی بیٹھ گئے، ٹکٹ نہیں لے پائے۔ جب آگے اگلے پلیٹ فارم پہ گئے، فوراً ٹکٹ لیا، اگلے ہی پلیٹ فارم پہ چھوٹا سا اسٹیشن پڑا، وہاں سے ٹکٹ لیا اور جیب میں رکھ لیا۔ جہاں سے آئے تھے، جہاں سے چلے تھے وہاں تک کا، اور پھر جہاں سے آگے جانا تھا وہاں تک کا۔ اب تو وہاں تک پہنچ گئے تھے، وہاں تک کا نہ لیتے، کہتے ارے اب تو آ گئے، اب کیا، اب آگے کا لے لیں۔ تو یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ سرکار کی چوری بھی چوری ہے، گورنمنٹ کی چوری بھی چوری ہے۔ اگر آپ نے مسجد میں دیکھتا ہوں مسجد میں اے سی چل رہے ہیں کٹیا ڈال کے، پہلے چلتے تھے، اب تو بہت سختی ہو گئی ہے، پہلے چلتے تھے تو ایسی نمازوں سے پنکھے چل رہے ہیں، کولر چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے چوری کی یا اس میں گھوٹالہ کر لیا، اگر چوری نہیں بھی کری، میٹر میں کچھ اگر کروا لیا، تو اللہ تو دل دیکھ رہا ہے نا تمہارا، ٹھیک ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، سلو میٹر چل رہا ہے، لیکن تم نے کیوں کروایا سلو میٹر، یہ بھی ایک چوری ہو گئی، پکڑے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ مسجد ایسی چیز، اللہ تعالیٰ کا گھر، اس میں چوری۔ تو چوری جو میں نے میرے بتانے کا مقصد تھا کہ چوری یہی چوری نہیں ہے کہ کہیں ڈکیتی ڈال لینا، کسی کو لوٹ لینا ہی چوری نہیں ہے، یہ بھی چوری میں داخل ہے۔ چاہے 1 روپے کی چوری ہو یا 1 لاکھ کی چوری ہو، چوری تو چوری ہے۔ چاہے چھوٹا جھوٹ ہو چاہے بڑا جھوٹ ہو، جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں تجارت میں جھوٹ تھوڑا بہت چل جاتا ہے، کیسے چل جاتا ہے؟ جھوٹ چاہے تھوڑا ہو یا بہت ہو، زہر چاہے تھوڑا ہو یا بہت ہو، زہر تو زہر ہے نا۔ اس لیے جو انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنی جسم کو حرام غذا سے پالے گا، وہ جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جسم جہنم کا مستحق ہے۔ انسان کو جب کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلاتا ہے اور وہ روزہ اس حرام کمائی سے روزہ رکھ رہا اور روزہ افطار لے، تو اس کی ذمہ دار وہی شخص ہوگا، اس کا باپ یا اس کا جو بھی شخص، وہی شخص اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں کہ آج سے میں اسی رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے انگور لینا تھے، تو میں ایک چوراہے پہ ایک ٹھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور ان سے لے چکا تھا، تو میں نے ان کے پلے میں جس میں رکھے جاتا ہے وزن، جس میں پھل رکھے جاتے ہیں، اس والے پر ایک میں باٹ رکھے جاتے ہیں، ایک میں پھل رکھا جاتا ہے، کوئی بھی چیز رکھی جاتی ہے، تو اس پلے میں نے دیکھا کہ ایک باٹ رکھا ہوا، پتھر رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا پتھر رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے انگور آدھا کلو ان سے لے لیے، میں نے ان سے پوچھا نہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ پاسنگ وغیرہ ہوگا، داڑھی تھی ان کی داڑھی، سفید داڑھی، تو میں نے ان سے پوچھا نہیں، میں لے کے چلا آیا انگور گھر پر۔ ایک مرتبہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے پھر ان کے پاس میں گیا اور ان سے کہا کہ انگور کیا حساب ہیں؟ بولے 80 روپے میں۔ میں نے کہا دے دو 40 روپے کے، بولے 50 کے کر دیں، میں نے کہا کر دو۔ تو میں نے اس دن پھر پتھر وہ دیکھا، چھوٹا تھا، اچھا خاصا 100 گرام کا پتھر کم سے کم۔ میں نے پوچھا کہ یہ چاچا یہ آپ پتھر کیوں رکھ کر اس میں رکھا ہوا ہے؟ بولے پاسنگ ہے۔ ہم نے پاسنگ ہے؟
بولے دیکھو دیکھو پاسنگ، دیکھیے پاسنگ ہے مولانا صاحب، دیکھیے پاسنگ ہے. تو انہیں نے پتھر میرے سامنے ہٹایا اور سوئی آ ہی رہی تھی اوپر اور پھر نیچے جانے لگی اور فوراً اس میں پھر ڈال دیا جلدی سے. تو ہم نے کہا ہے پاسنگ. پھر میں نے کہا میں نے پھر پتھر اٹھایا. ہم نے کہاں ہے پاسنگ؟ تھوڑا سا ایک معمولی سی ایک جا رہے ہیں ادھر کو، اگر ڈالنا بھی تھا تو تھوڑا سا ڈالتے، جو اتنا 100 گرام کا پتھر آپ نے کیوں ڈالا؟ بولے بڑھا دیں گے ہم آپ کے. اب بولے بڑھا دیں گے ہم آپ کے. یہ دیکھیے اب بولے اب اس پہ آ گیا، بولے بڑھا دیں گے ہم آپ کے. توبہ کرنے کی بات ہے. میں نام نہیں ان کا بتا رہا ہوں، غیبت ہو جائے گی. نام مجھے پتا بھی نہیں ان کا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کون سا مہینہ میں جلدی میں تھا، افطار کا ٹائم ہو رہا تھا. نہیں میں نے انہیں بتاتا کہ کم تولنے والے کی خرابی. مولانا جانتے ہو داڑھی تھی ان کی، مولانا تو نہیں تھے، صرف داڑھی ہی تھی. بہت سے لوگ داڑھی بھی صرف اسی لیے رکھتے ہیں کہ میری داڑھی دیکھ کے. اب ان سے کون کہتا؟ میں نے تو کہہ بھی دیا. دیکھ کے ان کی شکل کہوں گا ارے جیسے میں ایک بار چلا یا پاسنگ ہوگا. لیکن مجھے اس دن شک ہوا، میں نے کہا دیکھیں گے ضرور. بہت گناہ ہے کم تولنے کا. لیکن وہی سوال جس کا دل، میں نے دل پہ بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں کہ جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جس کا دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو اچھے اور برے کی پھر تمیز ہی نہیں رہتی. اچھے اور برے کی پھر اس کو تمیز ہی نہیں رہتی ہے. اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں، کیا مہینہ ہے، کیا روزے ہیں، کیا رمضان ہے، کچھ اسے مطلب نہیں ہے. اسے بس مل جائے جیسا بھی مل جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حرام کھانے میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اور ہمارے اہل خانہ کو بھی حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. تمام لوگوں کی دکھ درد پریشانیاں اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے اوپر غیب سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرمائے. اللہم آمین ثم آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.